کے ساتھ جو مراد سونی صاحب کام کر رہے ہیں، تو آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب کم از کم ڈیفنس میں، گزری میں، کلفٹن میں جتنے بھی موبائل چھیننے والے، گاڑیاں چوری کرنے والے اور ڈکیتی کرنے والے اب ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ مراد سونی صاحب اور ان کی ٹیم فیس وائز تقریباً 800 کیمرے اس پورے ایریا میں لگانے جا رہے ہیں، جس کی پہلی اور دوسری شروعات تقریباً 150 158 آج یہاں لگ چکے ہیں، 150 اور لگ رہے ہیں، اور 15 سے 20 دن میں مزید کیمراز لگنے جا رہے ہیں۔ اور یہ نارمل کیمراز نہیں ہیں، یہ گاڑی کی نمبر پلیٹ سے لے کر اس کی گاڑی کے ماڈل تک کی تمام تفصیلات اس کیمرے میں کیچ ہو جائیں گی، اور جو کہ لنکڈ ہے کرائم برانچ سے، اے بی ایس سی کے ساتھ، جہاں پر ڈیٹا پہلے سے موجود ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب گھیرا بہت تنگ ہو جائے گا، تو جو لوگ اس طرف رخ کر رہے ہیں وہ رخ نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ اب انہیں کیمرے کی آنکھ پکڑ لے گی۔ میں مراد سونی بھائی کو اور ان کی پوری ٹیم کو، اور ڈی ایچ اے کے جو ہمارے کرنل عاطف صاحب ہیں ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ مبارکباد کے مستحق ہیں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پولیس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ایس ایچ او صاحب بھی یہاں موجود ہیں، کہ جن سب کی انتک محنت کے بعد، اور اس میں کوئی گورنمنٹ کے پیسے مراد سونی بھائی نہیں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ان کی ٹیم ہے، جو اس علاقے کے لوگ ہیں، ان سب نے مل جل کر جدید ٹیکنالوجی کے جو کیمراز ہیں وہ لگائے ہیں، تاکہ جو رہائشی ہیں اس علاقے کے وہ محفوظ ہو سکیں، اور اگر ان کی کوئی چیز چوری ہو گئی ہے یا ان کے گھر ڈکیتی ہو گئی ہے تو اس کا جو تفصیلی جسے کہتے ہیں بعد میں تشخیص شروع ہوتی ہے، تو اس میں یہ بہت ہی معاون ہوں گے، اور ان کا جو سپورٹ ہوگا وہ اس تفتیش میں بہت زیادہ حامل ہوگا اس کے رزلٹ نکالنے میں۔ یہ مراد سونی بھائی میرے خیال سے پوری کراچی میں 2000 سے زیادہ کیمریز لگا رہے ہیں، 9 آفیسز آلریڈی یہ کھول چکے ہیں، 8 ابھی ان کے پائپ لائن میں ہیں، اور یہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسٹ اور سینٹرل کو پہلے انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے، اور ان کی یہ خواہش ہے، ابھی جو انہوں نے پریزنٹیشن مجھے اندر دکھائی ہے اور جو باتیں ان کی ٹیم نے مجھ سے کی ہیں، اور جو ابھی ہم ڈسکشن اندر کر رہے تھے، تو یہ پوری کوشش میں ہے کہ کم از کم ڈیفنس، کلفٹن، گزری، یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو کرائم فری نظر آئے گا، کوئی یہاں پر اسنیچنگ نہیں ہوگی، کیونکہ جس طریقے سے یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کا سسٹم یہاں پر وضع کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی، اور ظاہر ہے ان کے ساتھ جو ڈی ایچ اے ہے اس کی کولیبریشن ہے وہ ان کے ساتھ ہیں۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جو والنٹیئر ٹیم ان کے ساتھ ہے وہ سارے اچھے لوگ ہیں، اور سبھی یہ چاہتے ہیں کہ آج کل جو اسٹریٹ کرائم جس کا سبھی تذکرہ کر رہے ہیں، 1122 نے ان کے ساتھ اس میں تعاون کیا ہے، ان کے بھی لوگ یہاں موجود ہیں۔ دیکھیں، اصل میں اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 48 جانیں گوا چکے ہیں ہم پچھلے 3 مہینوں میں، صرف رمضان میں 10 بچے اپنے ماں باپ ماؤں کی کوکھ ان کی اجڑ گئی ہے، اور اس کی بڑی وجہ کیمراز کا نہ ہونا ہے۔ میری دعا ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹ جس پر کام ہو رہا ہے جلد سے جلد کمپلیٹ ہو، لیکن اس سے پہلے یہ بیڑا مراد سونی بھائی اور ان کی ٹیم نے اٹھایا ہے، جتنا کنٹرول کر سکتے ہیں یہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو محفوظ رکھے۔ ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور ہم ان مسائلوں میں پھنسے رہیں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ آج پاکستان جس معاشی بحران سے گزر رہا ہے،
لیکن میں کل کوئی خبر دیکھ رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ اللہ نہ کرے ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، تو میں یہاں یہ کلیئر کر دوں کہ الحمدللہ ہم ڈیفالٹ نہیں ہوئے ہیں اور نہ ہی انشاءاللہ ڈیفالٹ ہوں گے، کیونکہ جو معاشی ٹیم اس وقت کام کر رہی ہے وہ تمام تر چیزوں پر قابو پا چکی ہے، چاہے وہ IMF سے معاملات ہوں یا اندرونی بجٹ کی تیاری ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت فائنینس منسٹر ہیں وہ ایک قابل ترین شخصیت ہے، ایک بہت بڑے فائنینشل گروپ کو ہیڈ کر رہے تھے، اور مجھے ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان پہ کوئی شک نہیں ہے۔ انشاءاللہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس مراد سونی جیسے لوگ موجود ہیں، ہمارے پاس مولانا بشیر فاروقی صاحب جیسے لوگ موجود ہیں جو اس شہر، اس صوبے اور اس پاکستان میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں قوم میں اتنا جذبہ ہو، جیسے آپ کو بتایا گیا کہ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں، اسی طرح بہت ساری چیزیں، بہت ساری NGOز اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہی ہیں، اور اس میں تھوڑا بہت حصہ ہم نے بھی گورنر ہاؤس میں ڈالا ہے، جو سب آپ کے سامنے ہے کہ ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، نوجوان بھائی اور بہن، میں آج اس لیے نوجوان پہ زیادہ فوکس کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کا فیوچر ہے۔ ہم نے ان پاکستان کے معماروں کو ایک امید دلانی ہے، مایوسی سے نکالنا ہے اس پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو، اور انشاءاللہ تعالی میری اللہ کی ذات پر پوری امید ہے اور ایمان ہے کہ ہم یہ جو بہت پیارے پیارے لوگ ہیں جو دوسروں کا سوچ رہے ہیں، ایسے لوگ رہتے ہیں اس پاکستان میں۔ یہاں پر لوگ باہر کسی ممالک میں ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ہاتھ ملانے کا لوگوں کو ٹائم نہیں ہوتا، لوگ صبح سے شام تک کاموں میں ہوتے ہیں اور پھر اپنے گھر جا کے سو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر پاکستان میں اور خاص طور پہ کراچی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنا کاروبار، اپنے گھر کو چھوڑ کر بھی آپ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے ہر کام کرنے کے لیے آگے آگے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ 2000 کیمراز جلدی سے لگ جائیں، اور آپ کے جو 8 آفیسز پائپ لائن میں ہیں۔ بحیثیت گورنر سندھ میں مراد سونی بھائی اور ان کی ٹیم کے شانہ بشانہ ایز اے ممبر کھڑا ہوں۔ آپ مجھے بھی اپنا ایک ممبر تصور کریں، اور جہاں جہاں جو میں کر سکوں گا انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ شکریہ صاحب، آپ نے کہا افسوس کا اظہار کیا اسٹریٹ کیمپ کے بننے پر اور لوگوں کی جانوں کے ضیاع پر، اور ساتھ میں آپ کمیونٹی پالیسی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن جو ہوم منسٹر ہیں ضیاء رنجاب، وہ تو کہتے ہیں کہ کرائم ریشو کم ہوا ہے، لوگ جو ہے خامہ کا شور مچاتے ہیں، اور خاص طور پر میڈیا جو ہے ایگزیجریٹ کرتا ہے، تو آپ شور۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں، میں ذاتی طور پہ ضیاء لنجار صاحب کو جانتا ہوں، وزیر قانون بھی رہے ہیں صوبے کے، قابل آدمی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کو تھوڑا سا ٹائم ملنا چاہیے، ابھی 1 مہینہ ہی ان کو ہوا ہے۔ اگر وہ اس پر کام کریں گے، میں ان سے، میری خود بھی بات ہوئی ہے ان سے، پر امید ہے۔ ہمیں دیکھیں اپنے لوگوں کو تھوڑا حوصلہ بھی دلانا ہے۔ دیکھیں میں سیاست اگر کروں تو میں ضیاء لنجار بھائی کی بات کا مذاق بھی اڑا سکتا ہوں، تنقید کا نشانہ بھی بنا سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ نہیں، ہم ان کو یہ موقع ضرور دیں کہ وہ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریں، فوکس کریں اسٹریٹ کرائم کو، یا جو کچے کے علاقے میں ہو رہا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ کم از کم 3 مہینے تک ہمیں ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، ان کی باتوں کو سننا چاہیے۔ شکریہ جی، بہت بہت آپ سب کا۔